السلام علیکم ناظرین، امید آپ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ تین اہم مساجد میں سے مسجد اقصی کی ایک فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ یہ مسجد ان تین مساجد میں شامل ہے جن کی طرح سفر کرنے کی بطور خاص اجازت دی گئی ہے، اور اس کی طرف سفر کرنے کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کی سفر نہ کیا جائے، اور وہ تین مساجد یہ ہیں: مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی۔ یعنی اگر کوئی انسان عبادت اور تقرب الہی اللہ کی نیت سے کسی مسجد کی طرف سفر کر کے جانا چاہتا ہے تو باقی مساجد ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں، اس لیے ان مساجد میں کسی کو کسی پر ترجیح حاصل نہیں ہے، لیکن یہ تین مساجد اس حکم سے مستثنی ہیں، اس لیے ان کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ جب تک مسلمانوں کے لیے کعبہ شریف کا قبلہ مقرر نہیں کیا گیا تھا، اس وقت مسلمانوں کے لیے قبلہ یہی مسجد اقصی تھی۔ اس طرح یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی۔ اس بنیاد پر اس کی جو فضیلت اور مسلمانوں کے دل میں اس کا جو مقام ہونا چاہیے وہ بالکل واضح ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، پھر ہمارا قبلہ کعبہ کو مقرر کر دیا گیا۔ مسجد اقصی کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس زرزمین پر بیت اللہ کے بعد جو مسجد قائم ہوئی وہ یہی مسجد اقصی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، مسجد حرام۔ میں نے پھر پوچھا، اس کے بعد یعنی مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد اقصی۔ مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ مسجد جس سرزمین پر واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو مبارک قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں، اگر اس مسجد کے لیے اس قرآنی فضیلت کے علاوہ اور کوئی فضیلت نہ ہوتی تب بھی یہی ایک فضیلت اس کی عظمت و بزرگی اور شان کے لیے کافی تھی۔ مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ جس سرزمین پر واقع ہے وہ سرزمین حشر کی جگہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتلائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سرزمین حشر کی جگہ ہے۔ مسجد اقصی کی ایک فضیلت یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اعزاز معراج کی صورت میں عطا فرمایا، جو ایک عظیم معجزہ بھی ہے، تو سفر میں ایک اہم منزل وہ پڑاؤ تھا جو آپ نے مسجد اقصی میں فرمایا۔ پھر یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ملاحظہ فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے پاس براق لایا گیا، یہ ایک سفید رنگت کی لمبی سواری تھی، گدے سے کچھ بڑی اور کھچر سے کچھ چھوٹی، اس کا ایک قدم انتہائی نظر کی مسافت پر پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس پہنچ گیا، وہاں پہنچ کر اس سواری کو اس حلقے سے باندھ دیا جس حلقے سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھتے ہیں۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا، اس میں 2 رکعت ادا کی، پھر باہر نکل آیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دودھ اور شراب کا ایک الگ الگ برتن میرے پاس لائے، میں نے ان میں سے دودھ والا برتن لے لیا، اس پر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطرت کے عین مطابق چیز کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد وہ ہمیں آسمان کی طرف لے کر چل پڑے۔ اس مسجد کی اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ اسلام کے اہم ترین رکن نماز کا اجر و ثواب اس مسجد میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس مسجد کا مقام و مرتبہ دیگر مساجد کے مقابلے میں ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، اس موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد نبوی کی فضیلت زیادہ ہے یا بیت المقدس والی مسجد یعنی مسجد اقصی کی؟ چنانچہ یہ باتیں سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مسجد میں پڑھی جانے والی ایک نماز اس مسجد اقصی کی 4 نمازوں سے افضل ہے، اور وہ نماز کی جگہ تو بہت ہی خوب ہے۔ ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اگر گھوڑی کے ایک لگام کے برابر بھی کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جس سے وہ مسجد اقصی کی زیارت کر سکے تو ان کی نزدیک یہ زیارت پوری دنیا سے بہتر ہوگی۔
اللہ اکبر۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے اور پیشگوئی میں سے ہے۔ اس میں آپ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ایک وہ وقت آئے گا جب مسلمانوں کے دلوں میں اس مسجد کی قدر و قیمت بہت بڑھ جائے گی، اور اس مسجد کے بارے میں دشمنان اسلام کی عداوتیں بہت بڑھ جائیں گی۔ ان کی عداوتوں کی وجہ سے مسلمان اس مسجد کے لیے ترسیں گے، حتیٰ کہ انسان یہ سوچے گا کہ کاش اگر مجھے گھوڑے کی لگام جتنی کوئی ایسی جگہ بھی مل جاتی جہاں سے میں مسجد اقصی کو دیکھ لیتا، تو وہ اس خوشی کو دنیا بھر کی خوشیوں سے بہتر سمجھے گا۔ ایک طویل حدیث میں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں سب انبیاء علیہ السلام کی ایک نماز میں امامت کروائی۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں: نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ مسجد اقصی ایک ایسی پاکیزہ سرزمین میں واقع ہے جہاں کانہ دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا، جیسا کہ حدیث میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ دجال ساری زمین گھومے گا مگر حرم اور بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلیمان بن داؤد علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی: یا اللہ میرے فیصلے تیرے فیصلے کے مطابق ہوں، یا اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو حکومت نہ ملے، یا اللہ جو آدمی اس مسجد بیت المقدس میں صرف نماز پڑھنے کے ارادے سے آئے وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے وہ اس دن گناہ سے پاک تھا جب اس کی ماں نے اسے پیدا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کی پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لی کہ ان کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے، مجھے امید ہے کہ ان کی تیسری دعا بھی قبول کر لی گئی ہوگی۔ اور بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، ایک میری موت اور پھر بیت المقدس کی فتح۔ قیامت سے قبل فتنوں کے ادوار میں ان علاقوں خصوصاً شام بیت المقدس میں رہائش اختیار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان سے ایک نور نکلا تھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ قیامت کے قریب جب فتنے باکثرت ہوں گے تو ایمان اور اہل ایمان زیادہ شام کے علاقوں میں ہی ہوں گے۔ شام کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے فرشتوں نے اس پر حفاظت کے لیے اپنے پر پھیلا رکھے ہوں گے۔ فتنوں کے زمانے میں اہل اسلام کے مختلف علاقوں میں مختلف جماعتیں اور لشکر ہوں گے۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام اور اہل شام کے لشکر کو اختیار کرنے کی ترغیب دلائی، کیونکہ اس دور میں ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہوگی۔ یہ مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہوگا۔ آخری وقت زمانہ قرب قیامت میں خلافت اسلامیہ کا مرکز و محصول ارض مقدسہ ہوگی۔ قیامت سے قبل مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا اور بیت المقدس آباد ہو جائے گا، تو یہ زمانہ بڑی لڑائیوں اور فتنوں کا ہوگا۔ اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال کا فتنہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا ہے، مگر دجال 4 مقامات پر داخل نہیں ہو سکے گا: مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ، بیت المقدسہ، مسجد اقصی اور طور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی انہی علاقوں دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بابلات کے پاس قتل کر دیں گے۔ بابلات فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، جسے اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ فتنہ یجوج و مجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس ہوگی۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ جب تک یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ قیامت سے پہلے یہ وقت ضرور آئے گا کہ مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت یا پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ بھی بول اٹھے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔